بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ خدیر خم کے خطبے کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کہا کہ اس میں ایک جملہ جو ہے بہت اہم ہے، جس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے ایک ایسا مفہوم نکالا جاتا ہے جو نکلتا نہیں ہے۔ من کنت مولا فعلی المولا، یہاں پہ ولایت کا تذکرہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مولا کا ذکر ہے نا، تو مولا کا روٹ ورڈ اور پھر ولایت ہے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ایک ولایت کا تعلق ہونا چاہیے حضرت علی سے، تو جس کا مجھ سے تعلق ولایت ہے اس کا حضرت علی سے بھی ولایت کا تعلق ہونا چاہیے۔ واو لام یا یہ بنتا ہے نا اس کا روٹ ورڈ۔ تو اب یہاں ولایت سے مراد کون سی ولایت ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہاں مراد ولایت خلافت لے لی، ہم نے کہا وہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطبے کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ یہ پس منظر وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں ولایت سے مراد ولایت حب ہے، ولایت حب۔ ولایت محبت ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ولایت ہم سے مطالبہ کی گئی ہے کہ ہم وہ ولایت حضرت علی سے رکھیں یا اہل بیت سے رکھیں، وہ محبت کی ولایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہے، تو جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے اردو حاشیے میں سنن ترمذی کے ترجمہ، یہ دارالدعوہ نئی دلی سے پبلش ہوا ہے ان کی تحقیق کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ ایک روایت اور لے کے آئے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے، مطلب ایسے جیسے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں حضرت علی سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے مولا نہیں ہیں، میرے مولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، آپ میرے محبوب نہیں ہیں، میرے محبوب تو اللہ کے رسول ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ خطبہ دیا۔ تو مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ مختلف یہاں پہ کانٹیکسٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی قریب کے زمانے میں کئی ایک ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک رنجش پیدا ہو رہی ہے اور لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، تو مجھے وہ دور کرنی چاہیے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کرنے کے لیے خم کے مقام پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولایت اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو خطبے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک خطبہ حجۃ الوداع ہے، ٹھیک ہے، اور ایک خطبہ جو ہے وہ خطبہ غدیر خم ہے۔ غدیر خم، حجۃ الوداع کے موقع پہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بالکل 1,24,000 کا مجمع ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک عالمی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجلاس ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو سب کے سامنے کرتے، اس میں کرتے، حجۃ الوداع کے موقع پہ کرتے۔ واضح کرتے۔ اب 10 دن کا صرف درمیان میں فرق ہے، 9-10 دن کوئی، مطلب حجۃ الوداع کا خطبہ اور غدیر خم کا خطبہ 18 ذی الحجہ کو ہوا ہے، غدیر خم کا خطبہ، اور وہ چند لوگوں میں ہوا ہے۔ یعنی مکہ سے جب آپ واپسی کر رہے ہیں مدینہ کی طرف تو چند لوگ آپ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اس میں آپ نے ایک تالاب کے کنارے خطبہ دیا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو مکہ میں کرتے، حج کے موقع پہ کرتے، صحیح بات۔ ٹھیک ہے، تمام لوگوں کے سامنے کرتے، کیونکہ خلیفہ تو سب کا بنا رہے ہیں، چند لوگوں کا تو نہیں بنا رہے۔ یہ جو آپ کا نقطہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم نقطہ ہے کہ، اور غور طلب نقطہ ہے کہ وہ مقام صرف 10 دن پہلے جہاں پر کونے کونے سے مسلمان جمع تھے، قریباً 1,24,000، اور ان کو ایک بڑی ہی اسپیشل گائیڈنس کی ضرورت تھی کہ میرے بعد آپ کا رہنما کون ہوگا۔ تو اگر رہنما بنانا ہی تھا تو پھر ادھر واضح طور پہ بتا دینا چاہیے، اور وہ جگہ کا بھی اعتبار ہے، اور جو جگہ کا بھی مقدس اعتبار، جگہ ہے۔ مقدس جگہ، لیکن ادھر ایسی کوئی بات نہیں کی۔ صرف اور صرف 10 دنوں کے بعد ایک تالاب کے پاس غدیر خم کے مقام پہ آپ اگر کوئی ایسی بات اشارے کنایوں میں کیوں کریں گے، غیر واضح الفاظ کے ساتھ کیوں کریں گے، جبکہ اور وہ بھی چند لوگوں کے سامنے، اور وہ بھی راستے میں جاتے اور وہ بھی راستے میں جاتے جاتے، اور پھر جب ہم
کانٹیکسچول میننگ دیکھتے ہیں، جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مہم کے نتیجے میں کچھ رنجش پیدا ہو گئی صحابہ کرام کے درمیان آپس میں، تو اس رنجش کو دور کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام میں یہ تصور پیدا نہ ہو کہ چونکہ علی میرے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے وہ کوئی فائدہ اٹھا رہے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، رشتہ یا ان داری کے کا۔ درمیان آپس میں کوئی بغض پیدا نہ ہو جائے، کوئی حسد پیدا نہ ہو جائے، کوئی رنجش پیدا نہ ہو جائے۔ جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ ہاں، اب آپ دیکھیں، اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں خطبات کا جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے خطبہ نہیں دیا، وہاں پہ بھی خطبہ دیا، تو وہاں اس خطبے کے کانٹینٹ میں کیا چیز ہمیں ملتی ہے اور غدیر خم کے کانٹینٹ میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، یہ بھی اہم نقطہ ہے، یہ بھی اہم چیز ہے۔ دیکھیں یہاں پہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1838 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یا حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک غلام بھی حاکم بنا دیا جائے، یعنی حکمرانی کو وسلم ٹچ کر رہے ہیں، سبجیکٹ کو، ٹاپک کو ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قریشی کی بات نہیں کی، غلام بھی حاکم بنا دیا جائے، غلام بھی حاکم بنا دیا جائے اور کتاب اللہ کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی سم و طاعت کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حکمران کا تعین کرنا تھا تو یہاں ساتھ ہی بتا دیتے کہ اگر قریشی، یا اشارے میں کر دیتے اگر کوئی ہاشمی تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے تو اس کی سم و طاعت کرنا، اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، غلام کا نام لیا۔ تو اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت جریر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ لوگوں سے کہا کہ بھائی ذرا مطلب خاموش ہو جاؤ، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر نصیحت کیا کر رہے ہیں، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جانا۔ دو باتیں آ رہی ہیں یہ۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ نصیحت اصل میں کس کو کی جا رہی ہے کہ پہلی نصیحت تو یہ کی کہ غلام بھی اگر حاکم بن جائے تو سم و طاعت کرنا، غلام بھی حاکم بن جائے سم و طاعت کرنا، چاہے جائے کہ ابو بکر حاکم بن جائیں یا عمر بن جائیں، کہ ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جانا کہ جی ہمارا حق بنتا تھا۔ تو یہ تو بیسیکلی جو ہے وہ اہل بیت کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے، عام لوگوں کو بھی کی جا رہی ہے، اہل بیت کو بھی کی، ہر کسی کو، ہر مسلمان کو۔ دوسری بات یہ کہی کہ گردنیں مارنے نہ شروع کر دینا، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرنا، اس کے لیے، یہی حکمرانی کے لیے، خلافت کے لیے لڑائی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مطلب جو بن گیا نا اب اس کو تم نے فالو کرنا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے پوچھا کون سا دن ہے، کون سا شہر ہے، لوگوں نے کہا حرمت والا شہر ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ حرام ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان کی جان، مال اور عزت وہ کیا ہے، حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی، پھر کہا کہ اللہ میں نے آپ کا حکم پہنچا دیا، ٹھیک ہے، تو کیا میں نے آپ کا حکم پہنچا دیا؟ تو اگر حضرت علی کو خلیفہ بنانا تھا تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے نہیں پوچھا کہ یا اللہ میں نے، مطلب اگر حضرت علی کی خلافت جو ہے صحیح بات ہے، وہ اللہ کی طرف سے تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کر کے کہ حضرت علی کو میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، پھر پوچھتے ہاں بھائی میں نے پہنچا دیا، پھر اگر کوئی انکار کرتا تو آپ اعتراض کرتے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اور بات کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ گواہی طلب کر رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ ایسا ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت کمزور بات ہے، کمزور بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی جو موجود لوگ ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں۔ کیا پہنچا دیں؟ یہ نہیں کہ فلاں کو میں نے خلیفہ بنایا، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ یہ کہ ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، لڑائی نہ کرنا آپس میں، بس یہ بات تھی۔ اچھا، ایک اور اہم بات، یہ ہمارے سامنے مستدرک حاکم کی روایت، لیکن جو غدیر خم کا خطبہ تھا وہ آپ نے کہا تھا، ہاں ابھی ہم اس کی طرف آ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یہ مستدرک حاکم میں وہ جو ہے نا کہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت ان سے حسن سلوک کرنا، وہ صحیح مسلم میں ہے، وہ غدیر خم کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں کو تھامے رکھنا، کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ حجۃ الوداع پہ کہا ہے۔ اچھا،
پرائمری سورسز کا بیان حجت الوداع کے موقع پہ ہوا ہے. اور جہاں پہ اہل بیت کا ذکر ہے وہ احسان و سلوک کے، وہ احسان سلوک کے ضمن میں ہے. تو یہ جو دو علیحدہ روایتوں میں دو طرح سے ذکر آیا ہے نا. جیسے اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ شرح مشکل الاثار ہے، امام طحاوی کی کتاب ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع سے لوٹے ہیں اور غدیر خم کے موقع پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو پھر آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک دوسری سے بڑی ہے، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت. یہ غدیر خم پہ کہا. اچھا ایک اور روایت ہے، یہ السنن القبریٰ ہے امام نسائی کی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے لوٹے ہیں اور غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت کی بات کی. اور اہل بیت سے اس نے سلوک کی بات وہ ہمیں دوسری روایتوں میں مل گئی. ایک اور روایت ہے، یہ بھی مستدرک حاکم کی ہے، کہ غدیر خم کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہی کہ اہل بیت اور جو ہے نا وہ کتاب اللہ. ایک اور روایت ہے مستدرک حاکم کی، جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا. یہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. حجت الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری نبی کی سنت. مطلب بات کس طرح سے کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب حجت الوداع کا موقع آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرائمری سورسز کو بیان کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بنیادی ماخذ دین ہے. جب وہاں کی بات آتی ہے غدیر خم کی، جہاں چند لوگوں سے خطاب کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں اہل بیت سے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے بات کچھ جو سمجھ آ رہی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ پلیز بتائیے کہ کیا میں صحیح سمجھاؤں کہ نہیں. حجت الوداع جب پورے عالم سے جو بھی اس وقت مسلمان موجود تھے سب جمع تھے، ان کو جب دین سمجھانا تھا، دین سے متعلق مصادر شریعت کہہ لیں، پرائمری سورسز آف شریعہ کہہ لیں، تو اس وقت تو کتاب و سنت کی بات ہوئی کہ اس کو تھامے جی رکھیں. ایسے ہی. اور صرف 10 دنوں کے بعد غدیر خم کے موقع پہ جب چند صحابہ موجود تھے اور ایک کانٹیکسچول میننگ کے ساتھ ہم اس واقعے کو سمجھیں اور اہل بیت سے محبت، احسان و سلوک کا والا معاملہ جو تھا وہ مطلوب تھا، تو اس وقت کتاب اللہ اور اہل البیت کی بات ہوئی. یہ اب دیکھیں نا، یہی بات اب امام بہقی کی کتاب ہے تو اس کا الاعتقاد. مطلب کہ مصادر شریعت میں اہل البیت شامل نہیں ہے. نہیں مصادر شریعت میں تو نہیں ہے، وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان. لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا نا کہ مصادر شریعت اگر آپ نے لینے ہیں، وہ کمزور بات ہے نا، وہ تو روایتوں میں نہیں آ رہی. یہی تو ہم سارا دکھا رہے ہیں یہ اسکرین پہ، یہ ساری ہم نے اسکرین شاٹ جو دکھا رہے ہیں. یہ جو تصور ہے کہ مصادر شریعت اگر آئیں گے تو اہل البیت سے آئیں گے، جو اہل البیت سے نہیں آئیں گے وہ مصادر وہ ہمارے لیے قابل قبول، یہ بھی یہ تصور ختم ہو جاتا ہے. یہ تصور تو ظاہری بات ہے باطل ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حجت الوداع کے موقع پہ کہ دو چیزیں، جیسے ابھی یہ ہمارے سامنے الاعتقاد ہے امام بہقی کی کتاب، کہ دیکھو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، دوسری سنت نبی کی سنت. تو ائمہ جو ہے وہ نبی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں باقی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وہ ٹھیک ہے. ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، وہ ٹھیک ہے. لیکن ان سے کے پاس دین بھی تو تھا نا، بغض نہ رکھنے کا حکم دیا، وہ ٹھیک ہے. ان کے پاس دین بھی تو تھا نا. اگر ان کے ذریعے ہمیں دین ملتا ہے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل رہی ہے تو ہم لیتے ہیں، تو اہل بیت سے ملے گی تو کیوں نہیں؟ اور ہم نے لی بھی ہے. ہاں لی بھی ہے. کتنے احادیث کے راوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. یہ جو روایتیں ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے. اور اس کے بعد اہل البیت کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود بڑا فقیہ کون ہوگا؟ بہت بڑے فقہاء صحابہ. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں نا، حسن بن حسن تھے اور محمد بن. اب آپ دیکھیں کہ یہ روایت الشریعہ میں علامہ آجری جو ہے وہ لے کے آئے محمد بن الحسین سے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حجت الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب اس پہ خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک تو کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو ہے وہ پکڑنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کیا کہا، جب آپ غدیر خم پہ آئے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو پکڑنے کا حکم دیا اور اہل بیت سے محبت کا حکم دیا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حب ولایت کا حکم دیا۔ تو غدیر خم کا پھر اگر جو خطبہ ہے، پھر اگر ہم اس کو سمرائز کریں جیسا کہ آپ نے کہا تھا، وہ کیا ہوگا پھر؟ غدیر خم کا جو خطبہ ہے نا، اس میں بنیادی طور پہ بات یہی ہے، جتنی بھی روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ابھی یہ الشریعہ میں ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور اسی طرح ہم اس کو اور بھی روایتیں ہم نے جو دکھا دی ہیں، اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کے اوپر زور ہے۔ یہ جو اہل السنہ والجماعت، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ اہل السنہ والجماعت میں تو اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایسا ہی ہے نا شاید؟ ایسے ہی۔ تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ایمان کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک آپ کو میں گھر کی گواہی دوں، یہ روایت جو ہے طبقات کبریٰ، طبقات القبریٰ جو ہے وہ طبقات ابن سعد متقدمین میں سے ہیں۔ جی انہوں نے جو ہے وہ یہ روایت بیان کی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی حسن بن حسن، حضرت حسن کہ بیٹے حسن، انہوں نے ایک شخص سے کہا، حضرت حسن جو حضرت علی کے آپ کہہ لیں صاحبزادے، ان کے بیٹے پھر حسن، تو حضرت حسن بن حسن سے جو ہے انہوں نے ایک بندے سے کہا جو ان کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں غلو سے کام لے رہا تھا، مطلب غلو سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، محبت میں غلو کر رہا تھا، یوں کہہ لیں۔ تو حضرت حسن بن حسن نے اسے کہا کہ ہم سے محبت کرو اللہ کے لیے، تو اگر تو ہم اللہ کی اطاعت کریں تو ہم سے محبت کرو، لیکن اگر ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو پھر ہم سے محبت نہ کرو۔ اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے، اصل چیز اللہ کی ہاں، یہ نہیں کہ رشتہ داری، محض رشتہ داری کی وجہ سے محبت اور نفرت نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بنیاد ہے محبت اور نفرت کی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، انکم قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت، آپ اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، یہی کافی ہے۔ وہی بات کی نا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو تم بات کر رہے ہو نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اگر فائدہ دیتی نا، تو اور بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری فائدہ دیتی، مطلب ابو لہب کو دیکھ لو، جی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن رشتہ داری نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایسا ہی ہے۔ فائدہ کیا چیز دے رہی ہے؟ ایمان اور عمل، ایمان اور عمل جو ہے وہ فائدہ دے رہا ہے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک، اہل بیت میں سے کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا اجر دیں گے، اور اگر گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا سزا بھی دیں گے۔ اچھا، حسن بن حسن یہ کہتے تھے؟ ہاں، اور یہ قرآن میں بھی ایک جگہ ہے نا، سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کے حوالے سے ہے نا، اچھا، کہ اگر تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گی تو اس کے لیے 2 گنا عذاب ہے۔ اچھا، ہاں، تو اہل بیت کے لیے اگر جو ہے وہ 2 گنا ثواب ہے تو 2 گنا عذاب بھی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک اجتہادی مسئلہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ نہیں، ازواج مطہرات کے لیے تو خود قرآن میں آ گیا نا، اس کو قیاس کر سکتے ہیں باقی اہل بیت کے اوپر؟ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی تو اہل بیت ہی ہے نا، ایک ہی بات ہے۔ تو اہل بیت اگر نیکی کریں گے تو ان کو ڈبل اجر، تو گناہ کریں گے تو ان کو گناہ کا بھی ڈبل عذاب ہے، ڈبل سزا۔ یہ بات حضرت حسن بن حسن، حسن بن حسن کا یہ موقع۔ ہاں، یہ انہوں نے کہی ہے، یہاں پہ لکھی ہوئی ہے طبقات ابن سعد نے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ دیکھو اب وہ شخص ان کے ساتھ نا تھوڑا سا الجھ پڑا، اور وہ حضرت حسن بن حسن سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، من کنت مولا فعلی مولا، تو وہاں تو یہ بات نہیں کہی تھی کہ علی جو ہے وہ نیکی کریں تو پھر ان کو محبوب بنانا، گناہ کریں تو پھر ان کو محبوب نہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو محبوب رکھو، جی، ٹھیک ہے۔ تو اس بندے نے یہ دلیل پیش کی حضرت حسن بن حسن کو، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم تو حضرت علی کو محبوب رکھیں گے، ہم اس کام میں کیوں پڑیں؟ اور آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اہل بیت نیکی کریں تو ہمیں محبوب بناؤ، تو نہ کرے تو ہم سے پرے ہو جاؤ، آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت حسن بن حسن سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے یہ طبقات ابن سعد میں، کہ ایک آدمی نے جو ان کے بارے میں غلو سے کام لے رہا تھا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار میں اہل بیت کے ساتھ، تو انہوں نے اس سے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے، محبت میں غلو نہ کرو، انصاف والی بات کرو، اور وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ کے لیے محبت کرو، ٹھیک،
اور اللہ کے لیے محبت کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو ہم سے محبت رکھو، اور اگر ہم میں سے کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا تو اس سے پھر تم بغض رکھو. یہ انہوں نے بات کی. اچھا، پھر اہل بیت میں بھی آگے جو ہے نا، اہل تشیع میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو چونکہ خاندان جب بہت پھیل گیا نیچے جا کے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو امام ہیں، اور کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تو ہمارے یہاں اثنا عشری بھی پھر ان کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے. یعنی ان کے ہاں بھی یہ تصور ہے کہ فسق و فجور جو ہے وہ اہل بیت میں آ گیا، جن کو وہ امام نہیں مانتے اور انہوں نے امامت کے دعوے کی ہوئی ہیں تو پھر وہ ان کو کم از کم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جھوٹ بولتے ہیں یا کذاب. مطلب دونوں اہل بیت سے ہی ہیں، لیکن ایک نے امامت کا دعویٰ کیا، دوسرے نے بھی امامت کا دعویٰ کر دیا. اب ایک دعوے والا دوسرے دعوے والے کے اوپر جو ہے وہ لعن طعن کر رہا ہے. ابھی کے جو لوگ ہیں دیکھیں نا، اب جو اثنا عشری ہیں، اگر آپ اثنا عشری کو کہیں کہ جی ان کو آپ امام مانتے ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں امامت کا. وہ بولیں گے جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، جو اثنا عشری ہیں، جو امامیہ ہیں، کہ اہل بیت میں بھی جھوٹے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے امامت کے دعوے کی. انہوں نے بھی یہ بات کہی. تو حضرت حسن بن حسن بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم میں سے جو تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں تو ان کی تم اطاعت کرو، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان سے تم بغض رکھو. تو اچھا، اب آگے چل کے جو ہے نا وہ جو شخص تھا اس نے حضرت حسن سے کہا، حسن بن حسن سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا؟ تو حضرت حسن نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اگر تو یہاں مولا سے مراد تم یہ لے رہے ہو کہ اس سے مراد امارت ہے اور حکومت ہے، اقتدار ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح واضح کرتے جیسے نماز، روزے اور بیت اللہ کے حج کو اور زکوٰۃ کو آپ سلم واضح کر کے گئے. یعنی ارکان اسلام کی طرح اس کو واضح کرتے. بالکل. یعنی تم اس کو مان تو ارکان میں سے رہے ہو امامت کو. ہاں، امامت کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت اور خلافت کو تم ارکان اسلام کی طرح مان رہے ہو، لیکن ارکان اسلام کی طرح وہ تم ثابت نہیں کر پا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے من کنت مولا فعلی مولا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہتے کہ جی میں علی کو جو ہے وہ حکمران بنا کے جا رہا ہوں، خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں. جیسے اقیم الصلاۃ کتنا واضح ہے کہ نماز پڑھو، کسی کا اختلاف ہی نہیں ہوا. اب دیکھیں نا، کہنے کا آپ کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا، پلیز میری اصلاح فرمائیے، کہ جب بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسالت کے بعد امامت بمعنی خلافت یہ فرض ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور نماز کا انکار جو ہے وہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے. یہی معاملات جو ہیں وہ روزہ اور حج سے متعلق ہیں. امامت بھی ایسی فرض ہے. تو اگر یہ ایسے فرض ہوتی جیسا کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں تو اس کو واضح انداز میں بیان کرتے ہیں نا، نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح. اس میں انہوں نے الفاظ بھی کہے، جیسے اور دیکھیں نا مبہم الفاظ کے ساتھ کس طرح یہ فرض ہو جائے گا؟ وہ انہوں نے حضرت حسن بن حسن نے اس سے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ آپ سلام کا پھر خطبہ یہ نہ ہوتا من کنت مولا فعلی مولا. آپ سلام کا خطبہ کیا ہوتا؟ ایھا الناس ھذا ولیکم من بعدی، اے لوگو یہ علی ہے، یہ میرے بعد تمہارا خلیفہ ہے، تمہارا ولی اور وارث ہے. یہ الفاظ ہوتے، ٹھیک ہے. لیکن آپ سلم نے ان الفاظ سے نہیں کہا. اچھا، دوسری بات انہوں نے کہی، چلو دیکھو یہ بھی مان لیا کہ جی تم یہ کہتے ہو کہ جی اشارے کنائے میں بات کی. اشارے کنائے میں حضرت علی کو بات سمجھ میں آئی تھی، ظاہری بات ہے آئی تھی، یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آئی تھی. تو حضرت حسن بن حسن نے کہا دیکھو بات یہ ہے، حضرت علی کو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے وسلم ان الفاظ سے مجھے خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، تو آپ وسلم نے تو ان کو خلیفہ بنا دیا اور حضرت علی نے وہ خلافت حوالے کر دی. وہ فرض پورا نہیں کیا جو آپ وسلم ان کو دے کے گئے ہیں وہ انہوں نے آگے ٹرانسفر کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داری کہاں عائد کی؟ یہ تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے وہ ایک بہتان لگا رہے ہیں، ایک اس کا رستہ کھول رہے ہیں. دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کو کوئی ذمہ داری دیتے تھے، کسی مہم پر بھیجتے تھے یا کسی بھی کام کی ذمہ داری دیتے تھے تو حضرت علی کیا کرتے تھے؟ کیا وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے نا. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو مسلمانوں کے، تو انہوں نے وہ ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی؟ ایسے ہی ہے. یہ تو آپ تعان حضرت علی پہ بھی کر رہے ہیں،
नाउज़ बिल्लाह। देखिए ना, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب معاملہ ہوا تو انہوں نے سٹینڈ لیا نا حضرت علی نے، بالکل لیا، جنگ و جدال تک معاملہ آیا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ نہیں تھا، تو یہاں پہ بھی وہ لے سکتے تھے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو بات تھی ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے پلیز یہ بھی سمجھائیے، سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ جب معاملہ ہوا، چونکہ حضرت علی اس وقت خلیفہ بن چکے تھے، لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، تو حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ جب میں خلیفہ ہوں تو فلانے اتنے بڑے علاقے کے جو مسلمان ہیں اب وہ میری ہاتھ پر بیعت کریں، بالکل اور ایسا اگر وہ نہیں کر رہے تو میں ان کے خلاف لڑوں گا. ایسا ہی ہے، بالکل تو وہ لڑے، لڑائی کی ابتدا بھی کی انہوں نے. تو ادھر کیوں نہیں لڑائی کی؟ ایسا ہی ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اتنی بڑی ڈیوٹی چھوڑ دی. تو یہ بالکل بے بنیاد بات. دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی تھوڑے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کتنے تھے؟ ان کے ساتھی بہت کم تھے، 72 کہتے ہیں نا، ان میں آدھے بچے اور عورتیں تھے. 72 تھے. تو 72 اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مل گئے تھے تو حضرت علی کو نہ ملتے. کہنے کا مقصد یہ ہے. تو حضرت حسین جو ان کی اولاد میں سے ہیں وہ اگر نکل سکتے ہیں جی، تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حق سمجھا ہی نہیں. جی جی جی، انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ خلافت میرا حق ہے. بالکل. اگر انہوں نے سمجھا ہوتا تو وہ سٹینڈ لیتے اور اس وقت نکلتے. ان الفاظ کا مطلب یہ ہے حضرت علی سے محبت رکھنا. اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھ آئی تھی، یہی اہل بیت کو سمجھ میں آئی ہے، یہی ان احادیث کے کانٹیکس سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ کرسٹل کی. اچھا ایک اور بات، صحیح بخاری میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے 7217 کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں آخر میں یہ الفاظ ہیں، لمبی چوڑی روایت ہم نہیں جاتے، ایپیسوڈ لمبا ہو جائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلاؤں، حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلواؤں اور انہیں خلیفہ بنا دوں، تاکہ کسی دعویٰ کرنے والے یا خواہش رکھنے والے کے لیے گنجائش باقی نہ رہے. یہ بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ خود کسی دوسرے کی خلافت کا انکار کر دے گا اور مسلمان بھی کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے. تو یہ تو حضرت ابوبکر کی خلافت کی ایک طریقے کی نومینیشن نہیں ہے، نومینیشن ہی ہے. تو پھر بچتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلب آخری ایام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آخر ایام ہے. آخر ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں ابو بکر صدیق کو بلاؤں، ہاں، اور ان کے بیٹے کو بھی بلواؤں اور ان کو خلافت نامینیٹ کر. لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں معاملہ چھوڑ دوں، اس لیے چھوڑ دوں کہ اللہ بھی راضی نہیں ہوگا ابو بکر کے علاوہ پہ، اور مسلمان بھی راضی نہیں ہوں گے. یعنی ہو ہی جانا ہے، یہ ہو ہی جانا، مطلب یہ طے شدہ ہے. اچھا ایک اور روایت یہ ہمارے سامنے ہے، بخاری کی روایت ہے ماشاءاللہ. اچھا یہی روایت ذرا اور واضح انداز میں ہمارے سامنے مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ بلا کے لاؤ میرے لیے جو ہے نا وہ ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو. حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو میرے لیے بلا کے لاؤ، حتی اکتب لابی بکر کتابا. وہ کہتے ہیں نا لکھوانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو بلا کے لاؤ تاکہ میں ان کے لیے ایک تحریر لکھ دوں. وہ حدیث کرتاس میں یہی تھا نا کہ حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا. سوال پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے لکھوانا چاہ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکتب لابی بکر، ابو بکر کے لیے میں ایک تحریر لکھ دوں. اچھا بخاری میں کیا تھا کہ میں ان کو خلیفہ بنا دوں، یہاں پہ یہ ہے کہ میں ابو بکر کے لیے ایک تحریر لکھ دوں. سیم بات ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ وصیت بھی لکھ دوں. پھر کہا کہ فإنی اخاف ان یقول قائل ویتمنی متمن، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں خلیفہ ہوں، یا کوئی کسی کے اندر خواہش ہوگی دبی دبی کہ مجھے بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہے انا اولا، میں ابو بکر سے زیادہ بہتر ہوں، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں لکھوا جاؤں. لیکن پھر کہا کہ وَيَأْبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، چھوڑو رہنے دو، اللہ بھی راضی نہیں ہوگا اور مومن بھی راضی نہیں ہوگے ابو بکر کے علاوہ. تو یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ کانٹیکس ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں
کہ واضح روایتیں موجود ہیں. یہ واضح انداز ہے غدیر خم میں یہ کیا؟ واضح یہ واضح کلیئر کٹ جی، ہے. یہ واضح. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، مجھے جو بات سمجھ آتی ہے نا، حسن بن حسن رحمہ اللہ کی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے. حضرت حسن کے بیٹے تھے، اہل بیت میں سے تھے، کہ اگر حضرت علی کو خلیفہ بنانا مطلوب تھا تو کوئی واضح روایت ہوتی نا. مبہم انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کریں گے؟ مسلمانوں کا حکمران بنانا ہے. اور پھر یہ بات آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے، کیا حضرت علی کو یہ بات سمجھ آئی؟ پھر دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی نومینیشن کر دیں تو اب وہ تو واجب ہو گیا نا، تو اس واجب کو ادا کیوں نہیں کیا حضرت علی نے؟ اگر انہیں سمجھ آئی تھی تو انہوں نے نہیں سمجھا تھا. اگر انہیں بات یہ سمجھ کہ آ انہوں نے گئی یہ نہیں تھی، سمجھا تھا جو مفہوم آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی کو کوئی ذمہ داری دیں تو اس ذمہ داری کو پورا کرنا واجب ہے نا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. تو اگر حضرت علی کو واقعی نومینیٹ کر دیا تھا اور حضرت علی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی تو انہوں نے واجب چھوڑ دیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قمیص پہنائیں گے، اتارنی نہیں ہے. حضرت عثمان جو ہے وہ آخر وقت تک اتاری نہیں انہوں نے قمیص. ہاں وہ قمیص سے مراد یہی تھی خلافت. ٹھیک ہے. تو جب بلوائی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، خلافت چھوڑ دیں، تو وہ یہی بات بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی ہے. یہ تھا واضح انداز. بالکل. دوسری clear cut دوسری انداز مثال تھی حضرت عثمان کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کو قمیص پہنائی جائے گی اور آپ نے وہ اتارنی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ یہی کہتے رہے کہ آپ چھوڑ دیں خلافت، انہوں نے نہیں چھوڑی. تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ ایک طرف حضرت علی کی زندگی میں ہم ایک رویہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی، وہ خلیفہ بن گئے، تو انہوں نے کتنا بڑا سٹینڈ لیا. انہوں نے خود آفنس لانچ کیا. آج کل کی لینگویج میں میں استعمال کروں کہ میں خلیفہ ہوں، آپ نے اگر ہمارے ہاتھ میں بیعت نہیں کی تو آپ کے خلاف جنگ ہوگی. تو یہ جنگ اس وقت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ واجب تو اس وقت بھی تھا. پھر تو یہ میرے خیال میں بے بنیاد سی بات ہے، ایسے خواہ مخواہ جو ہے نکالی گئی ہے کھینچتان کے نکالی گئی. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ غدیر خم سے متعلق بڑی اچھی وضاحت کی اور ہم کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی، اور انشاءاللہ تعالی سامعین کو بھی یہ بات مکمل طور پہ واضح ہو گئی ہے. جزاک اللہ الخیر. ناظرین انشاءاللہ ہم آپ کے پاس نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.